وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. ٹاپک آپ کے سامنے ہے ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس آف یور اسپاؤس. کس طرح سے ہم جو ہے اپنے پارٹنرز کا، اپنے اسپاؤس کا، یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کا دل کس طرح جیت سکتے ہیں. اب کوئی بھی سوچے گا تو کہے گا کیوں دل جیتے، وائی، ہم کیوں کسی کا دل جیتے، ہے نا. تو آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے دل کی رضامندی نہیں ہے تو کیا آپ سے وہ کام ہوگا؟ کیا آپ وہ کام خوشی سے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ رشتہ ایسا نبھا سکتے ہیں جس میں آپ نے کسی دوسرے کا دل ہی نہیں جیتا ہو؟ آپ اپنا کوئی بھی کام دیکھ لیں، آپ کو اگر وہ پسند نہیں ہے تو آپ کہیں گے میرا دل نہیں کر رہا، اور اگر وہ زبردستی آپ کریں گے تو وہ کام کی کوالٹی نہیں آئے گی. اس کا مطلب دل کا بہت اہم رول ہے. تو پھر اس دنیا کا تو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے، یعنی آپ دیکھیں دین کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے بعد آپ جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا رشتہ ہے اس پوری سوسائٹی میں، وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا. آدم اور حوا سے آگے ساری نسلیں نکلی اور پورا معاشرہ قائم ہوا. اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا ہے. اسی لیے یہ ٹاپک رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان کا جو ریلیشن ہے اس میں کریکشن نہیں ہوتی تو پورا معاشرے میں بگاڑ ہے. ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنے ریلیشن ٹھیک کریں، باقی ہر چیز میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، ہر کام میں محنت کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور بدل کے طریقے لے کے آتے ہیں کہ کیسے ہمارا بزنس اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہماری لکس اچھی ہو سکتی ہیں، ہر چیز پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس ریلیشن میں کبھی محنت ہی نہیں کی کہ اچھی زندگی کیسے گزاریں. تو دل جیتنا بہت ضروری ہے. دل جیتے بغیر آپ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتے، کبھی بھی نہیں. وہ تو پھر گزارے والی بات ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس ان کے کیسز آتے ہیں، اتنے سال ہو گئے ان کی شادی کو، لیکن ڈرائی لائف گزار رہے ہیں. ایک دوسرے سے ان کو سکون نہیں ملتا، ایک دوسرے سے ان کو محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے قربت نہیں ہے، ان کی بس گزار رہے ہیں زندگی. بچے بھی ہو گئے ہیں لیکن آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. تو بغیر محبت کی وہ کیا لائف ہوگی؟ یہاں پھر ایک طرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے فضیلت حاصل کرنے کی، یعنی ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں یا تم میں سے زیادہ بہتر ہو، اس ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا نام نہیں ہے. اس میں تو ایک دوسرے کو مکمل کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کے اندر جو خامیاں ہیں یا جو کمیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ایک دوسرے سے مکمل کیا جاتا ہے. ایسا رشتہ یہ. تو اس میں ایک دوسرے کا دل جیتنا بہت ضروری ہے. کس طرح سے ہسبینڈ اپنی وائف کا دل جیتے اور کس طرح وائف اپنے ہسبینڈ کا دل جیتے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ خوشی آئے ان کے اندر، سکون آئے، قربت آئے اور زندگی کا مزہ آئے. دیکھیں دو تارے ہوتی ہیں نا، جن دو تاروں کو آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ سمجھے بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ ہسبینڈ اور وائف دو تارے ہیں، جب یہ ملتی ہیں تو یہ تعلق قائم ہوتا ہے. بغیر ان تاروں کے ملے یہ تعلق قائم نہیں ہوتا. اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب ایک دوسرے کا دل جیتا جائے گا. کس میں خوشی ہے میرے شوہر کی، کس میں خوشی ہے میری بیوی کی، اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ نکاح کیوں کرتے ہیں، کیا آپ کے نکاح کا مقصد، کیونکہ یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے نا. آپ نے نکاح کیوں کیا، بغیر مقصد کے تو نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو نکاح ہے وہ کوئی ملکی کام نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے آپ کے ملک کی، یا آپ کے کوئی برادری کا رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے نکاح کیا تو آپ نے بھی کر دیا. نہیں، یہ آپ کے دین کا حصہ ہے. تو اس سے آپ کو دلی تسکین، راحت، محبت، یہ سب کچھ ملنا چاہیے. اور پھر آپ دونوں کی وجہ سے جو دو خاندان ہیں ان میں بھی محبت آتی ہے، رائٹ. تو یہ تو بہت بڑا ریلیشن ہے. نکاح کا کوئی عام ریلیشن نہیں ہے، یہ تو آپ کے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ آپ نکاح کیوں کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں، باپ، ماں، بیٹا، بھائی، دادا، چاچو، خالہ، سب کس رشتے سے نکلے ہیں، جنم کہاں سے ہوا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، ہسبینڈ اور وائف، رائٹ. یہی تو ہے ہر چیز. اگر اس چیز کو آپ نکال دیں بیچ میں تو باقی کیا رہ جائے گا، کوئی رشتہ نہیں رہے گا. تو جب آپ نکاح کریں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کس بنیاد پہ نکاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے پانی ہوتا ہے نا، تو پانی کے اوپر جون سی بھی چیز ہوتی ہے نا، پانی اس کو ڈبو دیتا ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر رستے میں سیلاب آئے تو کوئی بھی چیز ہوگی پانی اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا. تو پھر کیا چیز ہے جو ریلیشن کو تھام کے رکھے کہ ہم ڈوبے بھی نہ اور سیلاب کی زد میں بھی نہ آئے؟ کس طرح سے ان کا ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ تقویٰ پہ ہے. ٹھیک ہے، نکاح جب آپ کرتے ہیں تو دل میں کیا ہونا چاہیے، آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ کی بیس پہ، اللہ کے ڈر سے آپ نے یہ نکاح کرنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو یا اپنے خاوند کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں تو پھر اس کے حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور جو بھی تعلق تقویٰ کے بغیر ہوتا ہے، دین کے بغیر ہوتا ہے، اس میں محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں قربت نہیں ہوتی اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. کیسے خاوند کو ہوگا احساس کہ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بیویوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. اور یہی حال بیویوں کا بھی ہے، وہ اپنے خاوند کو خاوند ہی نہیں سمجھتی، ان کو خوشی سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ سب کچھ ہم نے سیکھنا ہے اسی سے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے نکاح کیوں کیا. اگر نکاح کرنے والے ہیں تو بس دھیان میں رکھیں کہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ دین ہونی چاہیے. رائٹ، انشاءاللہ. اور اللہ سے ڈر کے آپ نے نکاح کرنا ہے. تو اب آپ نے نکاح کر لیا ہے، یہ آپ کا ہو چکا ہے اور ابھی تک آپ نے یہ نہیں سیکھا، تو آج آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ڈے 1 میں کہ ایک مثالی خاوند کیسا ہونا چاہیے. کیسا ہو تو اس کی بیوی اس کی محبت میں پاگل ہو جائے، اس بیوی کو اپنے شوہر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے. کیسا ہوگا وہ خاوند، کیسا ہوگا وہ شوہر، کیسا ہوگا وہ پارٹنر، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی میں باتیں بتاؤں گی ہو سکتا ہے وہ ساری بیچ میں نہ ہو، لیکن کچھ پرسنٹ تو ہو سکتی ہے نا انشاءاللہ. تو پھر تو آپ کی جو وائف ہے وہ تو آپ کی دیوانی ہو جائے گی. کون نہیں چاہتا، کون ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ اس کی جو مسز ہے اس کے ارد گرد بس پھرتی رہے؟ سب چاہتے ہیں، خوشی ہر بندہ چاہتا ہے اور ہر عورت کا حق ہے اور ہر عورت بھی یہی چاہتی ہے. تو آج جو ہم نے انشاءاللہ پوائنٹس پڑھنے ہیں آپ لوگ لکھ لیں، تاکہ بعد میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے فیس بک پہ، اسٹیٹس پہ یہ سب چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں پوائنٹس کی فارم میں انشاءاللہ. تو مثالی خاوند یعنی آئیڈیل ہسبینڈ. اچھا، ایک اور بات کی ساری میں نے وہی بات ہے کہ سب چیزوں میں پرفیکشن نہیں آ سکتی. ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں یہ چیزیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے، یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی چیز پوائنٹس نہیں بھی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے انشاءاللہ. جتنی وائف سن رہی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن بڑی پیار اور محبت سے، کرٹیسائز کر کے نہیں کہنا انشاءاللہ. اور جتنے ہسبینڈ سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے اندر یہ کوالٹیز لانے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز جو ہے ڈسکس ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اچھا ہسبینڈ، مثالی ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو دین اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے، جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ سنت ہوتی ہے، سنت کو اپنی لائف میں وہ لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو جو دین پہ چلنے والا ہوگا پھر وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کرے گا. اور بیوی جب دیکھے گی کہ اس کو کتنا اللہ کا خوف ہے، اس کو اپنی نمازوں کی کتنی پرواہ ہے، اس کو کتنی محبت ہوگی نا اپنے ہسبینڈ سے کہ میرا ہسبینڈ اتنا نیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت خوش ہوگی. تو وہ تو بلکہ سب کے سامنے تعریف کرے گی کہ میرے ہسبینڈ جیسا تو کوئی ہسبینڈ ہے ہی نہیں ہے، کہ اس کو اللہ کا خوف ہے، اسے اللہ سے محبت ہے. اور ایسا ہسبینڈ پھر کیا ہوگا، وہ ہر برائی سے اپنی بیوی کو روکے گا، کبھی اس کو تکلیف نہیں دے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. کتنے مبارک ہیں ایسے شوہر، ایسی بیویاں جن کو ایسے شوہر ملے، الحمدللہ. پھر اگر جو ہسبینڈ ہے، اگر سپوز اس کی 2 بیویاں ہیں تو مثالی ہسبینڈ کیا ہوگا، اس کو دونوں میں انصاف کرنا آنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے کہا یہی پوائنٹ میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں. اگر 2 بیوی ہیں تو وہ کیا کرے، اس کو انصاف کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شریعت کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے وہ ایک آیت سناتی ہوں انشاءاللہ. اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیوی ہیں تو خاوند ظاہرہ پوری کوشش کرے گا کہ دونوں کے درمیان میں عدل کرے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے قرآن کی آیت ہے کہ کوشش کرتے ہیں لیکن پوری کی پوری طاقت کسی کو نہیں ملتی. رائٹ، دھیان سے سنیں. اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن کسی ایک کی طرف پورے مائل نہ ہو جایا کرو کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے. البتہ اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو اور ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ خاوند نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ دونوں میں انصاف کرے.
ٹھیک ہے، پورے کا پورا ایک طرف ملنا ہو جائے. ہاں کسی ایک وائف سے اس کی عادات کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کو فیصلے کرنے ہیں تو وہ عدل پہ کرے گا انشاءاللہ، کہ دونوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے، کس کو کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس میں وہ عدل کرے گا انشاءاللہ. تو مثالی ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا. دوسرا کیا ہوگا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور عورتوں کو یہ چیز بہت 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 اچھی لگتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہسبینڈ کا اخلاق. ہسبینڈ کا اخلاق بہت اچھا ہو، اس کے اندر بہت اچھی عادات ہوں. ٹھیک ہے، جب وائف جو ہے وہ مشکل میں ہو یا کوئی ایسے ٹف سچویشن آ جائے تو مشکلات میں وہ میٹھے الفاظ کہنے والا ہو. ٹھیک ہے، بیوی کو اپنی قربت میں رکھے، اس کا احساس دلائے، اس کو بڑا عزت دے، اس کو ایک مقام دے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں. پھر دیکھیں وائف کیسی خوش ہوتی ہے. اخلاق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. تو کامل ایمان، مکمل ایمان کس کا ہوگا؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا، اسپیشلی اپنی بیویوں کے ساتھ. اور ہمارے یہاں پہ سب سے برا سلوک ہی بیویوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. باقی سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن بیوی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، اور خاوند ایسا ہوگا کہ اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی کمزوری نظر آ گیا تو اس پہ رحم کرے، اس کو اگنور کر دے. جب وہ بہت اچھا کام کرے تو اخلاقاً اسے کیا کرنا؟ اسے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اسے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا ہے. ٹھیک ہے، عورتیں جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہیں، رائٹ، اور نرم دل کی بھی ہوتی ہیں، جذباتی بھی ہوتی ہیں. تو جب کبھی جذبات میں آ کے کوئی ایسی گفتگو کر دیتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتی ہیں جو ہسبینڈ کو نہیں پسند ہوتے، ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. ان کو طنز نہیں دینا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسی باتیں نہیں کرنی. جو اچھے اخلاق والا ہوگا انشاءاللہ وہ اس چیز کا پورا خیال رکھے گا. اور عورت کو اخلاق ہی چاہیے ہوتا ہے کہ خاوند اسے کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری بہت عزت کرتا ہوں.